الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہے آئیے ترجمہ قرآن سیکھیے۔ اس میں ہم نے چند صورتوں کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج سورہ لہب کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت یہ پاسٹ ٹینس ہے اور مؤنث کا صیغہ کہلاتا ہے، یعنی فیمینن ہے اور مؤنث کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تباہ اور برباد ہو جانا۔ اب کون تباہ و برباد ہو جائے اس کے بارے میں آگے بیان کیا۔ یدا ابی لہب، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یہ ہے سنگل، یعنی یدن کہا جائے گا تو ہاتھ مراد ہوں گے۔ اگر دونوں ہاتھ مراد ہوں تو پھر عربک کے اندر ڈوئل کے لیے، دو کے لیے بسا اوقات الف نون لگایا جاتا ہے، کبھی الف نون لگایا جاتا ہے اور کبھی یا نون لگایا جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے یدانی، یعنی دو ہاتھ۔ اب عربک کا ایک اور اصول بھی ہے کہ جب ڈوئل کی یا پلولر کی، یعنی دو ہوں جس کو تثنیہ کہتے ہیں عربی کے اندر، یا جمع ہو اور اس کی آگے اضافت ہو، یعنی جس میں کا کے کی والا یا را رے ری والا ترجمہ آ رہا ہو، تو آخر میں جو نون ہوتی ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ یہ عربک کا ایک قانون ہے۔ تو یہاں حقیقت میں یدا نہیں تھا اور اس نون کو گرا دیا۔ اب آگے کس کے ہاتھ ہیں؟ ابو لہب۔ تو ترجمہ یوں بنے گا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اب جو عربک کی باریکیاں جانتے ہیں انہی کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر یہ یدانی تھا، اور عربک کا جو رول ہے اس کے حساب سے یہاں پر نون حذف ہے۔ تو اب ترجمہ ہو گیا کہ تبت یعنی تباہ ہو جائیں کون؟ یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں وہ کہ جو دو ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، تو عربک کے اندر یہ قانون ہے کہ یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یدا یہ ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس لیے شروع میں مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ تو اب ترجمہ کیا ہو گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ تبت کا مطلب تباہ ہو جانا، یدا مطلب دونوں ہاتھ، ابی لہب وہ اس کا نام ہے جو بہت بڑا کافر گزرا ہے، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ آگے فرمایا وَتَب، اور وہ تباہ ہو گیا، ابو لہب تباہ ہو گیا۔ اچھا عربک کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایک حصے کو ذکر کر کے پوری باڈی مراد لی جاتی ہے، پورا وہ بندہ مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے عربک کے اندر یا اردو کے اندر آپ نے سنا ہوگا گردن آزاد کروانا، تو اب گردن تو صرف آزاد نہیں ہوتی، پورا بندہ آزاد ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات عربک کے اندر اور بہت سارے معاملات کے اندر، عربک کے اندر فقہی مسائل کے اندر جسم کا ایک حصہ بول کر پورا بندہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پورا اس کی ذات مراد لی گئی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، یعنی وہ خود برباد ہو جائے۔ اور تب، اور فرما بھی دیا، قرآن نے وعید سنا دی کہ وہ برباد ہو چکا۔ تو تبا جو ہے یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات یقینی بات جو ہوتی ہے اس کے لیے جو فیوچر میں ہونے والی ہوتی ہے اور وہ یقینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی عربک کے اندر پاسٹ ٹینس کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے۔ تو اب وَتَب اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ وہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں چونکہ آگے ہاتھوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ پورے شخص مراد لے لیا گیا ہے، تو یہاں پر تبا جو ہے وہ مذکر کا صیغہ لایا گیا، میسکولن لایا گیا، فیمنن نہیں لایا گیا۔ تو یہ تبا کا مطلب بھی کیا ہوا کہ برباد ہو جانا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وَتَب، اور وہ برباد ہو گیا۔
آگے ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عربی کے اندر ما جو ہے وہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. کبھی نیگیٹو ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ریلیٹیو ناؤن موصولہ مراد ہوتا ہے. تو ما جو ہے وہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اب ما جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اغنا عنہ, اغنا جو ہے وہ غنی سے نکلا ہے, فائدہ دینا, بے پرواہ ہو جانا. تو اغنا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ما اغنا, اس کو فائدہ نہ دیا, اس کو غنی نہیں کیا, اس کو بے پرواہ نہ کیا. غنی کا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اغنا یہ غنی سے نکلا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا اور بے پرواہ کر دینا. تو ما آ گیا جو نیگیٹو پر دلالت کرتا ہے, یعنی نفی والا جو ہے وہ جملہ بنا دیتا ہے. تو اس کا ترجمہ اب ہو جائے گا کہ اس کو فائدہ نہ پہنچایا, اس کو فائدہ نہ پہنچایا. عنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ فائدہ نہ ہوا. کس سے فائدہ نہ ہوا؟ مالہ, اس کے مال نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا. اب عربی کے اندر بسا اوقات جو ترجمہ مطلب کوئی عبارت آتی ہے اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ فائدہ ہونا, اور کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے سیغہ جب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ فائدہ پہنچانا. تو یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو لہب کو فائدہ نہ پہنچایا. کس نے؟ مالہ, اس کے مال نے. مال یہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں مال و اسباب, اور ہو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بہت سارے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ ہو یہ ضمیر ہے, پروناؤن کہلاتی ہے, اور یہ تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے. یعنی یہاں پر جو متکلم ہے, بات کرنے والا ہے, نہ اس کی بات ہے نہ مخاطب ہے. جو تھرڈ پرسن ہے ابو لہب جو ہے وہ یہاں پر غائب کے درجے میں ہے. تو اسی کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے مال نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا. تو ہو جو ہے یہ ضمیر کہلاتی ہے, غائب کی ضمیر, یعنی اس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں, اور تھرڈ پرسن کی ضمیر کہلاتی ہے. تو ما یعنی نہیں, اغنا فائدہ دینا, ما اغنا اس کو فائدہ نہ ہوا, عنہ یعنی اس کو, مالہ اس کے مال نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا. اور کس چیز نے فائدہ نہ پہنچایا؟ وما, واو کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واو جو ہے یہ اینڈ کے معنی میں آتا ہے, اس کا مطلب اور ہوتا ہے, جس کو انگلش کے اندر اپوزیٹو پارٹیکلز کہتے ہیں. اور کس چیز نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا؟ ما کسبا, ما جو ہے یہ موصولہ کہلاتا ہے, جس کو انگلش میں ریلیٹیو ناؤن کہتے ہیں, کہ نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ پہنچایا. اب اس کا تعلق پیچھے والی عبارت صحیح ہے کہ ما اغنا عنہ وما کسب, کہ جو اس نے کمایا اس چیز نے بھی اس کو فائدہ نہ پہنچایا. کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا, حاصل کرنا. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کسب کر لو, کوئی کما لو, تو کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا, حاصل کرنا. تو ما اغنا عنہ اس کو فائدہ نہ پہنچایا, مالہ اس کے مال نے, وما کسبا اور جو اس نے کمایا اس نے بھی اس کو فائدہ نہ پہنچایا. اب ہے آگے سیصلا. عربی کے اندر دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ایک شروع میں کبھی لگا ہوتا ہے سین, اور کبھی جو ہے وہ سوفا استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, یعنی بہت ہی جلد کوئی چیز واقع ہونے والی ہو, تو اس کے لیے عربی کے اندر سین یا سوفا لے کر آتے ہیں. اب اس میں بھی کچھ فرق ہے. تو یہاں پر شروع میں لایا گیا ہے سین, یعنی ان قریب ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ یسلا. یسلا کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا, گر جانا یا دھنسنا. تو فرمایا گیا کہ سیصلا, ان قریب وہ جائے گا, گر جائے گا, دھنس جائے گا. کس میں؟ نارن, نار کہتے ہیں آگ کو. تو اب وہی سنائی گئی کہ ان قریب, ان قریب کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سین سے آ رہا ہے. اتنی عربی کے اندر گہرائی ہے کہ صرف سین سے جو ہے وہ ان قریب کا ترجمہ آ رہا ہے. تو سین کا ترجمہ ہو گیا ان قریب. یسلا یہ فعل ہے کہ ان قریب کیا ہوگا؟ وہ داخل ہوگا, گر جائے گا. کس میں؟ نارن, آگ میں. اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ ذات لہب, وہ شولوں والی آگ ہوگی, بھڑکنے والی آگ ہوگی. تو ذات جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کی صفت کو, ایڈجیکٹو کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ کیسی ہوگی. تو ذات لہب وہ بھڑکنے والی ہوگی, شولوں والی ہوگی. لہب کہتے ہیں شولے والی آگ کو. تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہ ان قریب وہ
ایسی آگ میں داخل ہوگا کہ جو شعلوں والی ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہے وَامْرَأَتُهُ، امرأہ ویسے عورت کو کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جگہ بجگہ وَامْرَأَتُ یا امرأتُ کہہ کر بیوی مراد لی گئی ہے، اور عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ امرأتن کہہ کر جو ہے وہ بیوی مراد لی جاتی ہے، ویسے امرأتن عورت کو کہتے ہیں۔ تو وَامْرَأَتُ یہ الگ ہے، اور ہو جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، وہی جو اوپر آئی تھی کہ مالہ، وہاں پر بھی ہو ضمیر آئی تھی، تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، یعنی ابو لہب کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور یہاں پر بھی وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُ کا مطلب عورت یعنی بیوی، اور ہو یعنی وہی ابو لہب کی بیوی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی وہ کیا کرتی تھی، اس کی کیا جو ہے وہ برائیاں تھیں۔ فرمایا کہ حمالۃ الحطب، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حمالہ، حمال جو ہے وہ عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانے والا، کوئی چیز اٹھانے والا ہو تو اگر مذکر کے لیے ہوگا تو حمال کہیں گے، اور جو تا لگی ہوئی ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، فیمینن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو حمالن یا حمالتن، تو مذکر کے لیے حمالن آتا ہے اور مؤنث کے لیے حمالتن آتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آخر میں تا لگا ہو، ہر جگہ نہیں، بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں تا لگا ہوا ہو تو وہ تا مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے مسلمتن، تو آخر میں تا آ رہی ہے، تو یہ مطلب کیا ہوا کہ یہ عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ مسلمن یعنی مرد مسلمان، اور مسلمتن آخر میں تا آ گئی، گول تا آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی حمالتا، حمالتا یعنی اٹھانے والی عورت، حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ سر پر اٹھائے پھرتی تھی، تو فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ جو اس کی بیوی تھی وہ حمالۃ الحطب تھی، حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو، وہ لکڑیوں کو سر پر گھٹا بنا کر جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی۔ اور پھر فرمایا اس کی مذمت میں کہ فی جیدہا، ہا جو ہے ہا، یہ جس طرح ہو ضمیر ہے نا سنگولر کے لیے آتی ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے آتی ہے، غائب کی ضمیر ہوتی ہے، تو جہاں مرد کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے تو ہو لگتا ہے، اور جب عورت کے لیے وہی ضمیر استعمال کرنی ہو کہ تھرڈ پرسن ہو اور واحد ہو، عورت ہو، تو اس کے لیے ہا الف زبر ہا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ معنی دونوں کا سیم ہی ہے، یعنی ہو ضمیر جو ہے وہ بھی تھرڈ پرسن غائب کے لیے آتی ہے جو ایک ہو، لیکن مذکر ہو تو ہو آتی ہے، اور اسی کا معنی ہمیں عورت کے لیے لینا ہو تو پھر ہا الف زبر ہا لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے اس کی بیوی کی بات چل رہی ہے، مؤنث کی بات چل رہی ہے، تو فی جیدہا، فی کا مطلب ہے میں، یہ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ جیدہا، جید کہتے ہیں گلے میں، گلا جو ہے اس کا، فی جیدہا اس کے گلے میں کیا ہے، حبلن، حبلن کہتے ہیں رسی کو، قرآن پاک بھی میں اور بھی مقامات پر بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو حبل کہتے ہیں رسی کو۔ تو فی جیدہا، فی الگ ہے یعنی میں، جید ہے یعنی اس کی گردن، ہا یعنی اس کی گردن میں کیا ہے، حبلن رسی ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچرز میں بتایا تھا کہ من بسا اوقات کسی چیز کی ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے تو یہ پری پوزیشن اور یہ آخر میں زیر بھی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے۔ تو وہ رسی کس چیز کی ہوا کرتی تھی، فرمایا من یعنی سے، یعنی کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ رسی کون سی ہوتی تھی، مسدن، وہ کھجور کی چھال جو ہے اس کی رسی ہوا کرتی تھی، وہ اپنے گلے میں لے کے پھرا کرتی تھی۔ تو یہ سورہ لہب کا لفظ بلفظ ہم نے ترجمہ سنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ صراط الجنان سے اس کی تفسیر لازمی پڑھا کریں، کہ جو ہم نے اب تک صورتیں پڑھی ہیں اس کی تفسیر جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے، کہ اس کے بغیر اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ کافر تھے، اسلام کے سخت دشمن تھے، اور ان کی جو ہے وہ مذمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں گستاخان رسول سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی میں بات بیان کر دوں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ آسان الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کو میں سنا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو وہ سب درس نظامی والے نہیں ہیں، نہ ہی جو ہے انہوں نے کوئی عالم کورس کیا ہے، تو اب کوئی مشکل الفاظ یا مشکل اصطلاح اگر بولی جائے گی تو وہ ان کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو ٹاپک ہے یعنی جو ہم ترجمہ سیکھنے کا ہم نے سیشن رکھا ہے، یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اس کو آسان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اگر اصطلاحات استعمال کی جائے، اصطلاحات استعمال کی جائیں، ٹرمنالوجیز استعمال کی جائیں کہ کل بول کر جز مراد لینا، تو یہ جو ہے وہ شاید عوام کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو کوشش یہی ہے
کہ آسان الفاظ میں سمجھایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنے طریقہ کار کے مطابق سورہ لہب کی تلاوت بھی میں کیے دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا حقیقی ذوق اور شوق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔